بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ جادو میں مبتلا ہو چکے ہیں، جادو کی وجہ سے آپ کا کاروبار، آپ کا گھر بار سب کچھ تباہ برباد ہو چکا ہے، یہاں تک کہ آپ کی صحت تک برباد ہو چکی ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا اس جادو کو ختم کروانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ جادو ختم نہیں ہوا، تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا اتھینٹک طریقہ بتائیں گے جس سے 100% آپ کا جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل آپ خود اپنے گھر پر کیجئے گا اور گھر میں بیٹھ کر جادو کو جڑ سے ختم کیجئے گا۔ اب اس کی مکمل تفصیل، اس کے کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور جو طریقہ آپ کو بتلائیں گے اس طریقے کو اچھی طرح سمجھنا بھی ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو جادو کا شکار ہو چکے ہیں، ان کا کاروبار جادو کی نظر ہو چکا ہے، اور اس جادو کی وجہ سے ان کے جسم و جان پر بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ اس جادو کی وجہ سے ان کے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ جادو کی وجہ سے خاندان آپس میں بہت دور چل چکے ہیں، اور لڑائی جھگڑے طول پر ہیں، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسی فیملیز، ایسے خاندان، ایسے افراد ہیں کہ جو اچھے بھلے ہنستے کھاتے پیتے اکٹھے بیٹھتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، لیکن کسی نے ایسا جادو کر دیا، ایسا جادو کر دیا کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا برداشت نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی آواز سننا برداشت نہیں کرتے۔ یہ کیفیت، یہ نوبت ہو جاتی ہے جادو کی وجہ سے۔ آج کل جو اس زمانے میں چل رہا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے، مد مقابل سامنے آ جاتا تھا، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، بات لمبی ہو جاتی تھی، بڑھ جاتی تھی۔ پر آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل علم کے ذریعے سے اپنی دشمنی کا انتقام لیا جا رہا ہے، علم کے ذریعے سے اپنے دشمن کو سبق سکھایا جا رہا ہے۔ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دو خاندانوں کا آپس میں، وہ اب مد مقابل سامنے نہیں آتا، وہ کیا کرتا ہے؟ سیدھا جاتا ہے جادوگر کے پاس، جادوگر کے پاس جا کر الٹے سیدھے تعویذ کرواتا ہے، الٹا سیدھا جادو کرواتا ہے۔ کبھی رشتوں کی بندش کروا دے گا، کبھی کاروبار کی بندش کروا دے گا، کبھی دو میاں بیوی کو آپس میں لڑوانے کے تعویذ اور عمل کروا دے گا۔ اب وہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، تعویذ لینے کی دیر ہوتی ہے، کہیں دفنا دیں گے، کہیں جلا دیں گے، کہیں لٹکا دیں گے، کہیں پانی میں بہا دیں گے۔ اب جو بھی طریقہ کار وہ جادوگر سمجھائے گا، اس کے مطابق یہ عمل کریں گے، ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ کاروبار بھی تباہ، جسم و جان کو لاکھ تالے لگ جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آیا، ہمارے پاس کالز موصول ہوئی، مریض ہمارے پاس چل کر آئے کہ ایسی ایسی مہلک امراض لاحق کروا دی جاتی ہیں کہ بالکل چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، حتیٰ کہ ٹانگیں یہ کٹوا دی جاتی ہے جادو کے ذریعے سے۔ کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے مسئلے مسائل، اللہ معاف فرمائے، ایسی ایسی بیماریاں مسلط کروا دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ اس امید اور اس انتظار میں ہیں کوئی ایسا اللہ کا نیک اور مخلص بندہ ہمارے پاس ہے جو ہمارا علاج کر سکے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم تندرست صحت مند زندگی گزار سکیں، تو ہم آپ کو ایک قرآنی عمل عرض کریں گے۔ قرآنی عمل، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن سے آپ کو عمل بتاتے ہیں، تو قرآن کے ذریعے سے آپ کا ایسا علاج کیا جائے گا، اگر 100 سالہ پرانا جادو بھی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے یقین کی۔ اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ ہمارا بتایا ہوا عمل کیا تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں، عمل کا طریقہ کار پریکٹیکل کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو سکے، آپ آسانی سے کر سکیں۔ اللہ کی ذات عالی نے
پورا قرآن نازل فرمایا. پورا قرآن نازل فرمانے کے بعد سورہ یاسین کو اللہ نے قرآن کا دل قرار دے دیا. فرمایا یہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور اس دل میں اللہ نے 7 مبین لفظ لائے بار بار، کہیں فی ظلال مبین، کہیں خصیم مبین، اس طرح 7 مبین اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں. اب 7 مبینوں کا عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جادو کے لیے وہ اکسیر اعظم ہے، حرف آخر ہے. اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، کسی رشتہ دار نے جادو کر دیا، جناب کسی اپنے نے جادو کر دیا، کسی بیگانے نے جادو کر دیا، کاروبار کے اوپر جادو، گھر پر جادو، آپ کے جسم و جان پر جادو، کسی بھی قسم کا کالا، نیلا، پیلا، سفید، گویا کہ کوئی بھی جادو آپ کے اوپر چل گیا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور صرف یہ ایک ہی دن کا عمل، ایک دن کا عمل، اللہ کے فضل و کرم سے میرا یقین کامل ہے اس عمل کے اوپر. اگر آپ نے بھی یقین کامل سے کیا تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں. اب یہاں پر بہت سارے ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جن حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے، ان کو کسی عامل نے، کسی پیر صاحب نے، کسی دم درود والے نے بتایا، تشخیص کی ہے کہ بھائی آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر روحانی مسئلے مسائل ہیں، آپ اس کا علاج کروائیے. اور بہت سارے ایسے مریض ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، ان میں کلیئر آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہیں وہ بیمار. کہیں جسم میں درد ہے، کہیں ٹانگ میں درد ہے، کسی کڈنی میں درد ہے، دل میں مسئلے مسائل، جگر کے مسئلے مسائل. اب ان بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں یا کسی روحانی معالج کے پاس جائیں. تو اگر آپ ڈاکٹروں کی نظروں میں کلیئر ہیں، رپورٹس آپ کی کلیئر ہیں، تو میں آپ کو روحانی طور پر 2-4 نشانی اور علامتیں بتا دیتا ہوں. اگر آپ یہ پائی جا رہی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے. اب وہ کیا ہے؟ آپ کے کندھوں کے اوپر اگر بوجھ پڑتا ہے تو جادو ہے. آپ کی پنڈلیوں میں اگر تھکاوٹ رہتی ہے تو جادو ہے. اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات، برے خواب آتے ہیں تو جادو ہے. اور اگر آپ اضطرابی کیفیت میں رہتے ہیں، آپ کا کہیں بھی دل نہیں لگتا، گھر میں دل نہیں لگتا، ہر وقت آپ پریشان اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں، آپ سمجھ لیں آپ کے اوپر جادو ہے. اور دوسری بات، آپ سوتے ہیں، سوتے ہوئے آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، سانپ، چھپکلیاں، بھینسیں، اونٹ، کیچڑ، یہ چیزیں اگر خواب میں نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے. آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی روحانی معالج کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا روحانی علاج کروائیں. تو ویسے بھی آج ہم آپ کو جو ویڈیو بتا رہے ہیں، جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، انشاءاللہ آپ کا جادو ختم ہو جائے گا. اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، آپ میں روحانی پاور کم ہے، آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو افاقہ نہیں ہوتا، تو ہمارے نمبر سکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور موبائل نمبر بھی ہے. دونوں نمبروں پر نمازوں کے اوقات نکال کر کسی بھی وقت آپ اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں اور اپنی تشخیص بھی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں. ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے. جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ اس کا اجر ثواب ملے گا. لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے. اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف، اور اس کا پریکٹیکلی طریقہ کار میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب آپ نے عمل کرنا ہے، اب عمل آپ نے کرنا ہے جادو کی کاٹ کا، جادو کو ختم کرنے کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے. بالکل جادو کو جڑ سے ختم کرنے کی نیت کرنی ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اب عمل کرنا کیسے ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ 2 نلکی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ 2 نلکیاں، ایک ہے کالی نلکی، ایک ہے سفید نلکی. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو
आसमानी जादू होता है। मिसाल के तौर पे कोई बलाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियां उसके ऊपर आ जाती हैं। इतना सख्त किस्म का जादू नहीं होता। तो जब आपके ऊपर नॉर्मल जादू हो तो आप ये वाइट धागा इस्तेमाल करें। और अगर आपके ऊपर सख्त जादू है, मिसाल के तौर पे कारोबार की बंदिश है, खून के छींटे पड़ते हैं, घर में गोश्त के लोथड़े गिरते हैं, पानी के छींटे पड़ते हैं और बार बार पे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप फिर काला धागा इस्तेमाल करें। इस काले धागे के जरिए से आपने अपने जादू को खत्म करना है। उसका मुकम्मल तरीकाकार मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। आपने जब अमल करना है तो काला धागा लेना है। अब काला धागा जो मरीज है उसके कद के बराबर लेना है। उसके कद के बराबर आपने धागे को नाप लेना है। उसके बाद फिर आपने अमल करना है। मैं तरीकाकार आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे ये भाई खड़े हैं, तो आपने थोड़ा सा आगे सर के ऊपर धागे को लेना है ताकि कोई कमी पेशी ना रहे। आप इधर हाथ रखो भाई। तो ये जैसे मैं पैमाइश कर रहा हूं, आपने इसी तरह पैमाइश करनी है। यहां तक पांव के अंगूठे से नीचे तक आपने इस धागे को लेके आना है। अब ये धागा आपने पैमाइश कर ली है मरीज की। हमने जब ये इस धागे की पैमाइश कर ली है तो इसके हमने 7 धागे इकट्ठे करने हैं। मिसाल के तौर पे ये धागा 1 हो गया, इसको 2, ये 3 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब ये हमारे कद के बराबर, जो मरीज है उसके कद के बराबर ये 7 धागे हो गए। तो हमने ये पैमाइश कर ली है मरीज के कद के बराबर। उसके बाद हमने सूरह यासीन को खोल लिया कुरान पाक से। तो खोल कर जब हम पहले मुबीन पर पहुंचेंगे, तो पहले मुबीन पर पहुंचने के बाद हमने सिर्फ 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद हमने यूं गिरा लगानी है। गिरा लगाने के बाद हमने यूं फूंक मार देनी है और इसको फिर गिरा को हमने कस देना है। अब हमने 1 गिरा लगा ली, पहले मुबीन के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ी 1 मरतबा, हमने गिरा लगा ली। अब हमने दूसरे मुबीन से सूरह यासीन को आगे पढ़ना है। पहले मुबीन से आगे पढ़ना है, दूसरे मुबीन तक हमने जाना है। दूसरे मुबीन पर पहुंचकर हमने आयतुल कुर्सी फिर 1 मरतबा पढ़नी है। मुबीन पढ़ लिया, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ ली। पढ़ने के बाद हमने यूं गिरा लगानी है। गिरा लगाकर यूं हमने फूंक मार देनी है। अब पहले मुबीन पर भी हमने गिरा लगाई, दूसरे मुबीन पर भी आयतुल कुर्सी पढ़ के हमने गिरा लगाई। अब आगे आ गया तीसरा मुबीन। तीसरा मुबीन जब हम पढ़ेंगे उसके बाद फिर 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर हम यूं गिरा लगाकर फूंक मार देंगे। अब तीसरा मुबीन भी पढ़ लिया। जब चौथे मुबीन पर आएंगे फिर 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर हम गिरा लगाकर फिर यूं दम कर देंगे। फिर हम 5वें मुबीन पर आ गए, उसको हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ ली। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर हमने यूं गिरा लगाई, गिरा लगाकर यूं फूंक मार दी। फिर हम 6ठे मुबीन पर आ गए, उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद फिर हमने 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद गिरा लगाई, गिरा लगाकर फूंक मार दी, फिर यूं कस दिया उसको। फिर आगे आ गया आखिरी और 7वां मुबीन, उसको हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़ी, फिर हमने गिरा लगाई, लगाकर यूं फूंक मार। इस तरह हमारे 7 मुबीन हो गए और साथ ही ये गिरा लग गई है। अब ये गिरा लगाने का आप सोचते होंगे कि मुफ्ती साहब का मतलब और मकसद क्या है। गिरा लगाने का मकसद ये है कि हमने मरीज के कद के बराबर इस धागे की पैमाइश की है। पैमाइश करने के बाद हमने अमल किया है और इसके ऊपर हमने गिरा के ऊपर दम किया है, ताकि जितना भी जादू है, काला, नीला, पीला, और जितने भी इस जादू की वजह से बीमारियां लाहिक की गई हैं, वो सारी इस गिरा में बंद हो गई हैं। इस गिरा में बंद हो गई हैं। दुनिया की कोई भी ताकत उनको नहीं खोल सकती। अब आपने क्या करना है, सिर्फ 1 दिन का अमल। सिर्फ हाँ, एक बात मेरे ज़हन से निकल गई है, जब आपने अमल स्टार्ट करना है, ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा मुजर्रब अमल आपकी खिदमत मैंने अर्ज किया है। अमल स्टार्ट करने से पहले आपने कोई भी चीज अल्लाह की राह में सदका जरूर दे देना है।
جب آپ صدقہ کر لیں گے اس کی برکت سے عمل کی تاثیر ڈبل ہو جائے گی، عمل کی تاثیر ڈبل ہو جائے گی، بالکل جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ دھاگا آپ نے لینا، اسی دھاگے کو آپ نے آگ میں جلا دینا ہے، اور آگ وہ ہو جو تیز آگ ہو، تیز آگ میں آپ نے اس دھاگے کو جلا دینا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ جس طرح یہ دھاگا جل رہا ہے اسی طرح میرا جادو بھی آج کے دن جڑ سے ختم ہو کر بالکل جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس جادو کے جلنے کے بعد آپ کو ایسی چین، سکون، اطمینان کی نیند آئے گی، اور صبح جب آپ اٹھیں گے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا دل کرے گا، اس کا ذکر اذکار کرنے کو دل کرے گا۔ لہٰذا آپ یہ طریقہ کار کریں، انشاءاللہ اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض اوقات روحانی پاور کم ہونے کی وجہ سے افاقہ نہیں ہوتا تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کا علاج بھی کر دیں گے۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، مفتی صاحب نے آج آپ کے ساتھ جادو کو ختم کرنے کا جو عمل بتایا، یہ عمل آپ کو پوری یوٹیوب پر کہیں نہیں ملے گا، اور یہ عمل کوئی عام عمل نہیں بلکہ یہ ایک آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور آزمائیے گا اور انشاءاللہ اس سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔